تاریخ کے اس دلچسپ جائزے میں خوشامدید طلبہ۔ آج ہم ایک ایسے انسان کی زندگی کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے والے ہیں جس نے قرون وسطیٰ کی تاریخ کا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی۔ یہ محض کسی روایتی جنگجو کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ رحم، انصاف اور کبھی نہ ٹوٹنے والے اصولوں کی غیر معمولی داستان ہے۔ ذرا اس بات کی سنگینی کا اندازہ لگائیے۔ 1187 سے پہلے ذرا تصور کریں، مسلسل 87 سال تک یروشلم صلیبیوں کے کنٹرول میں تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس پر مسلسل ایک جذباتی اور سیاسی بوجھ تھا۔ اس شہر کا چپا چپا ایک سنگین سیاسی کشمکش کا مرکز بنا ہوا تھا، اور اسی پس منظر میں ایک عظیم لیڈر کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی تھی۔ آج کے سیشن کا خاکہ کچھ یوں رہے گا۔ ہم ان کی ابتدا سے بات شروع کریں گے، پھر ان کی سفارتکاری، جنگ حطین، ان کی رحم دلی، رچرڈ کے ساتھ تاریخی ٹکراؤ، اور آخر میں ان کی شاندار وراثت کا جائزہ لیں گے۔ چلیے سیدھا موضوع پر آتے ہیں۔ پہلا حصہ، حالات اور ابتدا۔ آخر وہ کون تھا جس نے تاریخ کا یہ رخ موڑا؟ ان کی شروعات بہت سادہ تھیں۔ 1137 میں عراق کے شہر تکریت میں پیدائش ہوئی۔ اصل نام یوسف بن ایوب تھا، لیکن دمشق منتقلی کے بعد ان کی زندگی کا اصل رخ طے ہوا۔ ان کا روزمرہ کا معمول کتنا سخت تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ صبح کا آغاز قرآن کے گہرے مطالعے اور عبادت سے ہوتا، اور پھر نور الدین زنگی کی نگرانی میں وہ تلوار بازی اور سیاست کی کڑی تربیت حاصل کرتے۔ اسی روزمرہ کی روٹین اور گہرے ایمان نے ان کے اندر وہ عسکری اور روحانی نظم و ضبط پیدا کیا جو آگے چل کر ان کی پہچان بنا۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، مصر میں سفارتکاری، جہاں قلم تلوار پر بھاری ثابت ہوا۔ یہاں ان کی حکمت عملی واقعی حیران کن ہے۔ مصر اس وقت سیاسی طور پر کافی غیر مستحکم تھا، لیکن سلطان نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ سیدھا فوج لے کر چڑھائی کرتے، انہوں نے سفارتکاری کا راستہ چنا۔ پہلے مساجد کے خطبے بدلوائے، پھر اپنے حسن سلوک سے عوام کے دل جیتے، اور حیرت انگیز طور پر خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر پورے مصر کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ انہوں نے انتہائی دانشمندی سے مختلف ثقافتوں کے لوگوں کو بھی اپنی انتظامیہ میں شامل کیا، جس سے ریاست مزید مضبوط ہوئی۔ ظاہر ہے صلیبیوں کو یہ سب ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اب جب ایک عیسائی قاصد ان کے خیمے میں آیا اور طنز کیا کہ تمہاری فوج تو بکھری ہوئی ہے، کیسے جیتو گے، تو سلطان کا جواب سننے والا تھا۔ انہوں نے کہا، ہمارے پاس ایمان ہے اور بس یہی کافی ہے۔ یہ ان کا وہ پختہ یقین اور ذاتی عقیدہ تھا جس نے جنگ کے کٹھن حالات میں بھی ان کی رہنمائی کی۔ تیسرا حصہ، جنگ حطین، تاریخ کا وہ موڑ جسے ہم کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ 4 جولائی 1187 کی صبح کا منظر چشم تصور میں لائے۔ چل چلاتی ہوئی دھوپ، جھلسا دینے والی گرمی اور اڑتی ہوئی ریت کا صحرا۔ ایک طرف صلیبی فوج ہے جو پیاس اور شدت کی گرمی سے بے حال ہو چکی ہے، اور دوسری طرف سلطان کے فوجی ہیں جو اسی سخت موسم میں ڈٹے کھڑے ہیں۔ انہیں کس چیز نے جوڑے رکھا ہے؟ روحانی طاقت اور جنت کے وعدوں نے۔ یہی وہ فرق تھا جس نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ اس فتح کی علاقائی اہمیت کو آپ کم نہیں سمجھ سکتے۔ صلیبیوں کی پوری طاقت بکھر گئی، ان کا بادشاہ گائیڈی لزگنان گرفتار ہوا، اور ان کی مقدس ترین نشانی صلیب اعظم بھی ہاتھ سے چلی گئی۔ اس ایک فتح نے پورے خطے کا نقشہ بدل دیا، اور سب سے اہم بات، اسی فتح نے یروشلم کے دروازے کھولے۔ چوتھا حصہ، ایک رحم دل فاتح، یروشلم کا سقوط۔ 2 اکتوبر 1187 یروشلم فتح ہو چکا تھا، لیکن کیا یہاں کوئی خون ریزی ہوئی؟ بالکل نہیں۔ یہ سلطان کی عظمت تھی کہ انہوں نے داخلے کے انتہائی سخت اصول بنائے۔ کوئی قتل عام نہیں، کسی کو نکالا نہیں گیا، اور لوٹ مار پر تو مکمل پابندی تھی۔ عیسائیوں کو بحفاظت راستہ دیا گیا، اور شہر میں موجود تمام مذاہب کو مکمل مذہبی آزادی دی گئی۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر مختلف مذہبی گروہوں کے درمیان پرامن بقائے باہمی کی ایک شاندار مثال قائم کی۔ ان کی ذات میں کتنا رحم تھا، اس کا اندازہ اس ایک واقعے سے لگائیں کہ اس ہنگامے کے دوران ایک عیسائی ماں کا بچہ گم ہو گیا۔ وہ روتی ہوئی سلطان کے پاس آئی، اور سلطان نے انہوں نے ذاتی طور پر اپنا قیمتی وقت نکال کر اس بچے کو ڈھونڈا اور اسے اس کی ماں کے حوالے کیا۔ کیا کوئی عام جنگجو ایسا کرتا؟ ہرگز نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بحیثیت مورخ ہمیں اس یورپی مفروضے کو مسترد کرنا پڑتا ہے جو انہیں ایک ظالم یا بے رحم فاتح کے طور پر پیش کرتا ہے۔
تاریخی حقیقت پوری طرح سے ثابت کرتی ہے کہ وہ تاریخ کے مہمان نواز ترین اور رحم دل فاتحین میں سے ایک تھے۔ ان کا کردار اس فرضی بیانیے کو بالکل غلط ثابت کرتا ہے۔ 5واں حصہ، رچرڈ شیر دل سے ٹکراؤ، میدان جنگ میں شرافت۔ یروشلم کے بعد انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ شیر دل سے ان کا وہ مشہور ٹکراؤ ہوا۔ یہاں اکثر طلباء کلاس میں مجھ سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ آخر کوئی کمانڈر جنگ کے دوران اپنے سب سے بڑے دشمن کو تحفے میں گھوڑا کیوں بھیجے گا؟ یہ واقعی ناقابل یقین لگتا ہے، لیکن جب رچرڈ کا گھوڑا تیر لگنے سے گرا تو صلاح الدین نے ٹھیک یہی کیا، اپنے دشمن کو ایک تازہ دم گھوڑا بھجوا دیا۔ جب حیرت زدہ رچرڈ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو سلطان کا جواب بہت سیدھا تھا۔ میرا دین مجھے سکھاتا ہے کہ جنگ کے دوران بھی انسانیت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، یعنی ان کی جنگی اخلاقیات اور میدان جنگ کا برتاؤ مکمل طور پر ان کے گہرے مذہبی عقائد کے تابع تھا۔ چھٹا اور آخری حصہ، اصولوں کی وراثت، سلطان کے آخری ایام۔ آئیے مارچ 1193 کی طرف چلتے ہیں، جب سلطان دمشق میں اپنے بسترے مرگ پر تھے۔ انہوں نے اپنی وصیت میں ایک بات بڑی واضح کی، میری جائیداد سے کوئی چیز مت نکالنا، میں نے جو بھی کمایا وہ سب خدا کی راہ میں دے دیا ہے۔ یہ محض ایک دعویٰ نہیں تھا طلباء، یہ ایک بہت بڑے انکشاف کی تمہید تھی، کیونکہ جب ان کے انتقال کے بعد خزانچی نے شاہی خزانے کا جائزہ لیا تو وہاں کیا نکلا؟ صرف اور صرف 1 دینار اور 47 درہم، بس یہی ان کی کل جمع پونجی تھی۔ سارا پیسہ انہوں نے اپنی رعایا، فوج کی عسکری لاجسٹکس اور حکومتی معاملات کو بہتر بنانے پر خرچ کر دیا تھا، اپنی ذات کے لیے کچھ بچایا ہی نہیں۔ اب یہ بات ذہن میں ایک سوال تو پیدا کرتی ہے نا کہ اتنی بڑی اور وسیع سلطنت کا حکمران اور ذاتی طور پر اتنا غریب؟ اس کا جواب بالکل صاف ہے، ان کے نزدیک کامیابی کا پیمانہ مال و دولت اکٹھا کرنا تھا ہی نہیں، ان کی اصل کامیابی اعلیٰ اقدار اور اصولوں کی حکمرانی تھی، یہی ان کی سب سے بڑی وراثت تھی۔ ان کا ایک بہت مشہور قول ہے کہ ہم نے یروشلم کو اس دن آزاد نہیں کیا جس دن ہم فوج لے کر آئے، بلکہ اس دن آزاد کیا جس دن ہم نے وہاں انصاف قائم کیا۔ طلبہ، اس سیشن کے اختتام پر ذرا اس پر غور کیجیے گا کہ کیا سلطان کی یہ زندگی ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ سچی اور دیرپا فتح ہتھیاروں کی نہیں بلکہ ہمیشہ ایک مضبوط اور منصفانہ کردار کی ہوتی ہے؟ کیا ہم آج کی دنیا میں اس کردار کی جھلک دیکھ سکتے ہیں؟